بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کی جو توجہ ہے نا وہ ایک بالکل نئے ٹاپک کی طرف دلوانا چاہوں گا۔ یہ میرے علم میں تو ابھی کوئی چند گھنٹے پہلے ہی یہ جو خبر آئی ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ بل گیٹ کے حوالے سے خبر سرکولیٹ کر رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں کہ ہی از پلاننگ اے نیو ٹیکنالوجی، جس کو وہ نام دے رہے ہیں سن ڈمنگ کا، کہ سورج کی روشنی کو زمین سے پہنچنے سے روکنا۔ اور اس کا جو ہے نا، جو میں نے فاکس ٹی وی پہ دیکھا ہے، دیر از نو سیکرٹ، سبھی نے دیکھ لینا۔ یہ فاکس ٹی وی پہ آج صبح میں نے دیکھا ہے کہ بھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پلان یہ ہو رہا ہے کہ ہزاروں جو جہاز ہیں وہ فضا میں کیلشیم کاربونیٹ کی وہ جو ہوگی نا ڈسٹ سسپینشن کریں گے، اور اس کی جو سسپینڈڈ ڈسٹ آف جو ہے نا کیلشیم کاربونیٹ وہ انٹرفیئر کرے گی کہ سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ زمین تک نہ پہنچ سکیں۔ اب اس کو کس حد تک obstruct کرنا ہے، اس کے کیا نتائج ہوں گے کہ پہلے دیکھیں گلوبل وارمنگ کا شور تھا، اب گلوبل وارمنگ کو ابھی یہ چیزیں یٹ ٹو بی ایکسپلورڈ ہیں، لیکن بہرحال یہ اس کے اوپر ویسٹ میں بھی ایک تشویش پائی جا رہی ہے کہ یہ جو قدرت کے جو ہے نظام ہے اس میں ایک لیول سے آگے جا کے انٹرفیئر کرنا، اور انٹرفیئر بھی اس طریقے سے کرنا کہ اب یہ پائی جا رہی ہے تشویش، ویسٹ میں پائی جا رہی ہے، امریکہ میں پائی جا رہی ہے تشویش کہ اگر یہ ہم کرتے ہیں تو کراپس کا کیا ہوگا، جو سورج سے فصلیں پکتی ہیں تیار ہوتی ہیں وہ اس کا کیا ہوگا۔ اور ایون پیپل آر افریڈ کہ کہیں یہ ٹیکنالوجی یا یہ جو جیو انجینئرنگ ہے یہ کہیں اٹ مے ناٹ لیڈ ٹو اسٹارویشن، گلوبل اسٹارویشن ایسے شروع ہو جائے، کیونکہ یہ دیکھیں نا، یہ جو سننے میں تو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کرنا ہوگا، اگر کوئی بھی یہ افورڈ کر لے، پلان کر لے یا لابنگ کر لے، لیکن نا کنونس کر کے لابنگ کر لے، تو جو ہوائی جہاز ہے تو وہ تو ویسے ہی یہ پچھلے جو 1.5-2 سال سے فارغ پڑے ہیں بے شمار جہاز، اب انہیں کے جو فارغ ہونے کی جو اس وقت کی جو پوزیشن ہے، اس کو اگر کیش کرا لیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بڑے ہی وہ چیپر ریٹ پہ اویلیبل ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں، کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو جیو انجینئرنگ ہے یہ امپلیمنٹ تو بڑی جلدی ہو سکتی ہے، لیکن اب اس کے جو دور جو نتائج ہیں، کیا اس سے پہلے ہم ایسی فصلیں ایوالو کر چکے ہیں کہ جو سن ڈمنگ کے بعد بھی وہ گرو کرتی رہیں، پروان چڑھتی رہیں، اتنی ہی ییلڈ دیتی رہیں؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ساری فصلیں جو ہیں 90% جو کراپس ہیں وہ سورج سے ہی وہ رائپ ہوتی ہیں، سورج سے ہی پکتی ہیں، پھلوں میں رس سورج سے آتا ہے، اور سورج کی شعاؤں کے اوپر کوئی جو بولنا تو میرا خیال اس کی کوئی محتاج بیان ہے ہی نہیں، سبھی کو پتہ ہے۔ تو یہ لیٹسٹ جو ہے نا یہ آج کی تھی، اور مجھے ذاتی طور پہ اس پر جتنا میں اس خبر کو پڑھ سکا ہوں، سمجھ سکا ہوں، اس کے لحاظ سے تو یہ بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ یعنی اس میں یہ خبر میں جو امریکن بھی جو سے تھے نا، جو فزسٹ تھے، جیو فزسٹ تھے، جو کمنٹ کر رہے تھے، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ یہ تو ہم خدائی نظام سے خدا نہ خواستہ یہ خاکم بدن یہ ٹکر لینے جا رہے ہیں، اور اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں ابھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو دینی علماء ہیں، جو ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، فرض تو سب کا ہی ہے، جس کو علم ہے سب کا فرض ہے کہ وہ علم بانٹے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لیکن ظاہر ہے جو وہ ہمارے دینی رہنما، وہ مذہبی رہنما جن کو لوگ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں سنتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے ساتھ جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، ان کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک نظر انداز کیا گیا فرض ہے کہ وہ مسلم امہ کو، پاکستانیوں کو یہ بھی بتائیں کہ جو ہوتا ہے نا، جہاں ہم یہ تو سبھی کے خیالات ہوتے ہیں کہ آپ میرے اسکول آف تھاٹ والے مدرسے کو چندہ دے دیں گے تو آپ سیدھے جنت میں جائیں گے، آپ یہ کام کریں گے تو یہ جنت میں جائیں گے، مالی اخراجات میں ان سے میری کوئی نہ کسی سے اختلاف ہے،
نہ میں اس کی کسی بات پہ اعتراض کرتا ہوں، لیکن کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہمارے انہی علماء کا یہ بھی فرض ہے، یہ بھی تحقیق کریں، مطالعہ کریں، جدید علوم جو ہے اس کے فروغ کے لیے بھی جو نئی نسل ہے، جو بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، جو دنیا جسے ہم مادی علوم کہتے ہیں، اس کے لیے بھی وہ ہمیں وہ ہماری جو نئی پودے ہیں ان کو نئی جو ہماری جنریشن ان کو تیار کریں۔ اور پہلے بھی شاید میں ایک دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ کاش ہمیں ایسے مفتی آج کے دور میں مل جائیں جو یہ بھی فتویٰ دے دیں کہ پوری تحقیق کے بعد دے دیں، قرآن اور حدیث کے حوالے اس میں شامل کریں کہ آپ فزکس پڑھ کے بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اب اس میں مختصراً یہ بیان کرتا ہوں، اب دیکھیں نا جیسے یہی اب سن ڈمنگ ایک نیا مطلب میں آج کے دن میں تو شوشہ ہی کہوں گا، اب یہ کہ نیا شوشہ ہے، اب اس کے اوپر ہم اگر جو ہیں بالکل اندھے گونگے بہرے بن کے ہی ان کی ہر بات پہ آمن وہ صدقہ نہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمیں نعمتوں کا بھی کفران نعمت ہے، وہ اس شکل میں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم نے اس کا صحیح یوز ہی نہیں کیا۔ وقت دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، صحت دی ہے، دیکھنے سننے پڑھنے سمجھنے کے لیے آنکھ کان ناک دماغ دیے ہیں، کھانے کے لیے انواع اقسام کی جناس اور پھل دیے ہیں پیارے ملک پاکستان میں۔ تو یہ سارے وسائل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، میں اس کو کفران نعمت اس تناظر میں کہتا ہوں کہ ہم نے صرف کھا لیا پی لیا اور سو لیا اور نوکری کر لی یا بزنس کر لیا، اس سے آگے ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ ہمارے دینی جو ہے نا رہنما ان سب کا فرض ہے کہ جو دنیاوی علوم ہے، جو سائنس ہے، اس کی جو ہے نا سائنسی علوم کے حصول کا بھی نئی پود کو اس کی سگنیفیکنس بتائیں اور اس کو لنک کریں۔ دیکھیں مسلمان جو ہے نا وہ درجہ دوم سوم چہارم کا شہری بننے کے لیے نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ہر مسلمانوں کے اگر آپ ذرا ہسٹری پہ غور کریں نا تو مسلمانوں میں وہ رہنما گزرے ہوئے ہیں، وہ جو ہے نا ایکسپرٹس گزرے ہوئے ہیں۔ ایک ہی جو انسان ہے نا، ایک ہی انسان، وہ طب بھی جانتا تھا، وہ میتھمیٹکس بھی جانتا تھا، وہ جیومیٹری بھی جانتا تھا، وہ کیمسٹری بھی جانتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی ہسٹری ہے۔ تو یہ آج بھی اس کو نا اس کی جو ریوائول وہ تو ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں ہم بہت زیادہ پستی میں جا چکے ہیں، تو آج اس کی ریوائول کی ہمارے اپنے جو آباء و اجداد ہیں، البیرونی کا نام مطلب بے شمار ہمارے اکابرین ہیں جنہوں نے الجبرا جو ہے وہ الجبرے کے بغیر، جو جہاں تک میں نے پڑھا سنا ہے کہ الجبرے کے بغیر یہ کمپیوٹر ہی جو ہے نا یہ بننا ہی نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی بننی نہیں تھی۔ اور الجبرا سب کو پتہ ہے کہ الجبرا کن کی جو ہے نا وہ ہے انوینشن ہے، ڈسکوری ہے یا اس کا جو ڈیزائن ہے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ سن ڈمنگ کی میں نے بات شروع کی تھی، تو اب یہ نئی جو سائنسی ایجادات آ رہی ہیں، اس میں دیکھیں اس میں منفی اور مثبت رجحانات والے سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کم از کم جو ہے نا ایک علم تو ہمیں سب کو ہونا چاہیے نا۔ اور یہ ٹیکنالوجی انجینئرنگ بجائے ہم لوگوں سے سن کے اس کے اوپر ہم حیران پریشان ہو کے بیٹھ جائیں اور جو وہ کہیں اس کو ماننے کے اوپر مجبور ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہالت مسلمانوں کا مقدر نہیں ہے، علم حاصل کرنا مسلمانوں کا فرض ہے۔ میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام بتایا تھا کہ ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی کے الفاظ جو نازل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں بھی علم حاصل کرنے کا، علم عطا کرنے کا، علم کو قلم کے ذریعے انسان کو دینے کا ذکر جو ہے نا وہ اشارتاً کنایتاً وہ یہی تھا کہ اس کی امپورٹنس آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی پہلی وحی میں ذکر علم کا ہے، تو وہ اسے جو ہے نا علم سے مراد سارے علوم ہے، دینی علوم بھی ہے، دنیاوی بھی ہیں، مادی بھی ہے، سائنسی بھی ہے، سارے ہی ہیں۔ سارے علوم میں ہمیں دنیا کو لیڈ کرنا چاہیے اور یوں جو ہے نا بالکل ایک نگلیکٹڈ اور بالکل جو ہے نا اندھیرے میں بیٹھنا نہیں چاہیے کسی بھی شعبے نے، نہ طب میں، نہ یہ فزکس میں، نہ انجینئرنگ میں، نہ وارفیئر میں، نہ اسپیس ٹیکنالوجی میں۔ تھینک یو ویری مچ۔